بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا، تاریخ انسانیت کا وہ باب جسے صرف ایک جنگ، ایک سیاسی تنازع یا ایک فوجی مارکا قرار دینا ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں حق اور باطل، اصول اور مسلط، وفا اور بے وفائی، صبر اور استقامت اپنی بلند ترین شکل میں نظر آتے ہیں۔ سن 61 ہجری عراق کا ایک بے آب و گیا میدان، ایک طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند جانثار ساتھی، دوسری طرف وقت کی طاقتور حکومت اور اس کا عظیم لشکر۔ ظاہری اعتبار سے یہ ایک غیر مساوی مقابلہ تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ بعض اوقات تعداد نہیں بلکہ اصول جیتتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین بھی رکھا ہے اور انہیں حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم کربلا کے پس منظر، سیاسی حالات، کوفہ کے خطوط، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات اور اس عظیم قربانی کی ابدی پیغام کا جائزہ لیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تاریخی روایات اور مستند ماخذ کی روشنی میں اس واقعوں کو سمجھا جائے تاکہ جذبات کے ساتھ ساتھ حقائق بھی ہمارے سامنے رہیں۔ تو آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں اور تاریخ کے اس عظیم ترین باب کو اس کی اثر روح کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا، جہاں جسم شہید ہوئے مگر نظریہ زندہ ہو گیا۔ اس واقعے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تمہید اور پس منظر۔ یہ واقعہ محض ایک جنگ کا نہیں ہے، یہ واقعہ ہے اسلام کے سیاسی، سماجی اور روحانی ڈھانچے میں آنے والے اس موڑ کا جس نے امت مسلمہ کی تاریخ کا دارہ بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ نے عدل و انصاف کی جو بنیادیں رکھی تھیں وہ سن 60 ہجری تک آتے آتے ایک نئے سیاسی بحران کا شکار ہو چکی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دمشق کے تخت پر ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی ملوکیت کا آغاز ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی نظام حکومت میں بیعت اور انتخاب کی بجائے وراثتی جانشینی کو نافذ کیا جا رہا تھا، جسے اسلامی ملوکیت کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت اور دلیل: یزید کا کردار اور اس کا طرز زندگی مدینہ کے جلیل القدر صحابہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خصوصی خط لکھا جس میں واضح حکم تھا، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے سختی سے بیعت لو اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے سر قلم کر دو۔ یہیں سے اس عظیم المیہ کی بنیاد پڑی۔ تاریخ طبری، جلد 5، صفحہ نمبر 338، باب نمبر 2، مدینہ سے مکہ اور کوفہ کے خطوط۔ ولید بن عتبہ نے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس بلایا تو مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا جو یزید کا قریبی مشیر تھا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ حسین کو جانے نہ دو، ابھی بیعت لو ورنہ قتل کر دو۔ اس نازک موڑ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا، اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا معدن ہیں اور ملائکہ ہمارے نازل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ یزید ایک فاسق، شرابی اور بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کی دعوت: امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تاکہ حرم خدا کی حرمت پامال نہ ہو۔ ادھر عراق کے شہر کوفہ میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے خطوط کا تانتا باندھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام کو 12,000 سے زائد خطوط بھیجے گئے جن میں کوفیوں نے لکھا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کی قیادت میں یزید کے ظلم کا خاتمہ کر سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت: امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں 18,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، لیکن یزید نے فوراً کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد جیسے سفاک شخص کو مقرر کیا۔ ابن زیاد نے دہشت گردی، قتل و غارت اور لالچ کے بلبوتے پر کوفہ کے سرداروں کو خرید لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس مسلم بن عقیل کے پیچھے شام کو ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رات تک وہ بالکل تنہا رہ گئے اور انہیں بے دردی سے شہید کر کے دارالامارہ کے چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ تاریخ فی الکامل، باب نمبر 3، سفر عراق اور حر سے ملاقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ سے روانہ ہوئے تاکہ مکہ کی زمین پر خون نہ بہے۔ راستے میں مقام سالبیہ پر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ قافلے میں سناٹا چھا گیا، لیکن امام نے فرمایا،
مسلم کی شہادت کے بعد اب زندگی میں کوئی لطف نہیں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے تاکہ حق کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ ابھی قافلہ عراق کی سرحد کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یزیدی حکومت کے ایک جرنیل حر بن یزید نے 1000 سواروں کے لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روک لیا۔ حر کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور وہ پیاس سے نڈال تھا۔ امام حسین کا حسن سلوک، یہاں آل رسول کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دیکھیے۔ امام حسین نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ نہ صرف حر کے تمام فوجیوں کو پانی پلاؤ بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ حر نے امام سے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے انکار فرمایا اور اپنا خطبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ: اے لوگو، اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلتا ہوں، اگر تم میری آمد پر ناخوش ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کربلا آمد، لیکن یزیدی حکومت امام کو زندہ واپس جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بلاخر 2 محرم 61 ہجری کو حر کے لشکر نے امام کے قافلے کو ایک ویران بے آب و گیا صحرا میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جب امام نے اس جگہ کا نام پوچھا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے تو آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، یہ کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی مصیبت کی جگہ ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہمارا خون بہے گا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 باب نمبر 4۔ محرم کے دن اور پیاس کا امتحان۔ 2 محرم سے 7 محرم تک حالات سازگار رہے، لیکن 7 محرم کو ابن زیاد کا نیا حکم نامہ پہنچا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ حکم تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ عمر بن سعد نے 5000 فوج فرات کے کنارے تعینات کر دی۔ کربلا کی تپتی ریت، سخت گرمی اور 3 دن کی پیاس، خیموں میں معصوم بچے العطش العطش یعنی پیاس پیاس پکار رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار جان پر کھیل کر فرات سے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن یزیدی لشکر آڑے آ گیا۔ 9 محرم کی شب یعنی شب عاشورہ، 9 محرم کی عصر کو عمر بن سعد نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، ان سے کہو کہ ہمیں آج کی رات مہلت دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اس تاریک رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کا چراغ بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے وہ تاریخی گفتگو کی جس کی مثال دنیا کی کسی فوجی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسین کا مکالمہ: میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کسی کے نہیں جانتا۔ سنو، یہ دشمن صرف میرا پیاسا ہے، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائے، میں تم سے راضی ہوں بشرطے کہ تم چلے جاؤ۔ وفادار ساتھیوں کا جواب: چراغ جلایا گیا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ حضرت سعید بن عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا اور ایسا 70 بار کیا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ تھی وہ حسینی فوج جو موت کے خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 418 باب نمبر 5۔ 10 محرم مارکہ حق و باطل۔ 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ ایک طرف 32 سوار اور 40 پیدل یعنی کل 72 نفوس کا نہتہ لشکر تھا اور دوسری طرف 30,000 کا لشکر۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حر بن یزید کے ضمیر نے جھنجھوڑا، وہ یزیدی صفوں کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگ کر حسینی فوج کا پہلا شہید بنا۔ دوپہر تک امام حسین کے تمام انصار و مددگار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب اہل بیت رسول کی باری تھی۔ اہل بیت کی شہادتیں: حضرت قاسم بن حسن یعنی امام حسن کے کم سن فرزند نے جام شہادت نوش کیا۔ امام کی شبیہ پیغمبر جوان بیٹے علی اکبر کے سینے پر نیزے کا پھل لگا۔ وفادار بھائی عباس بن علی کے دونوں بازو قلم ہوئے اور فرات کے کنارے ان کا علم سر نگوں ہو گیا۔ علی اصغر کی شہادت میدانے میں اب صرف امام حسین تنہا رہ گئے تھے۔ آپ خیمے میں آئے اور اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کو گود میں لیا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام اسے میدان میں لائے اور دشمن سے فرمایا، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جواب میں عمر بن سعد کے اشارے پر حرملہ نامی بدبخت نے 3 بالوں والا نیزہ مارا جو بچے کے ننھے گلے کو پار کر گیا۔ امام نے معصوم کا خون اپنے ہاتھ پر لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں گرا۔ امام حسین کا آخری سجدہ اور شہادت۔ بلاخر عصر کے وقت یہ زخموں سے چور امام حسین میدان میں آئے۔ آپ پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی برسات ہو رہی تھی۔ آپ نے تڑپتی تلواروں کے بیچ آخری نماز عشق ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھا۔ اسی حالت میں شمر ذی الجوشن
اور خولی بن یزید نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظلم مکمل ہو چکا تھا۔ زمین کانپ اٹھی اور آسمان سرخ ہو گیا۔ البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 188 باب نمبر 6 کربلا کا ابدی پیغام۔ یزید نے سمجھا تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کر کے جیت گیا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ فتح حسین کی ہوئی۔ یزید کا نام آج ظلم اور بدنامی کی علامت ہے، جبکہ حسین کا نام حریت، آزادی، عدل اور انسانیت کا پرچم بن کر پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ کربلا کسی ایک فرقے یا مذہب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ جیسا کہ مشہور فلسفی تھامس کارلائل نے کہا تھا، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خدا پر ایمان اٹل تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عددی برتری حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نواسۂ رسول نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر اسلام کے پاکیزہ چہرے کو ملوکیت کے داغ سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی کربلا کی پکار زندہ ہے۔ کربلا ہمیں پکارتی ہے، باطل کے سامنے جھک جانا آسان ہے، لیکن حسین بن کر حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یزید کا اقتدار چند سال رہا، مگر حسین کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، تخت الٹ جاتے ہیں، لیکن حق، وفا، قربانی اور صبر کی داستانیں کبھی نہیں مٹتی۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے کروڑوں دل ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، سلام ہو حسین پر، سلام ہو وفا پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، اور سلام ہو ہر اس شخص پر جو حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی زندہ ہے، اور اس کا پیغام ہے، حق کا ساتھ دو چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کی زندگی پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔